بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 271 ہے، اور آج سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 81 اور 82، 81 and 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذْ، اور جب، اخذ اللہ نے لیا، میثاق النبیین تمام نبیوں سے عہد، لما آتیتکم البتہ جو کچھ میں تمہیں دوں گا، من کتاب کتاب میں سے، وحکمت حکمت میں سے، ثم جاءکم پھر تمہارے پاس آئی، رسول کوئی رسول، مصدق جو تصدیق کرنے والا ہو، لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، لتؤمنن تو تم ضرور ایمان لانا، بھی اس نبی کے ساتھ، ولتنصرن اور تم ضرور اس کی مدد کرنا۔ قال اللہ نے فرمایا، اقررتم کیا تم اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ اور قبول کرتے ہو، عَلَى ذَلِكُمْ اس پر، اسری میرا عہد، قالوا انہوں نے کہا، اقررنا ہم نے اقرار کیا، قال اللہ نے فرمایا، فاشہدوا تو تم گواہ رہنا، وَأَنَا اور میں بھی، معکم تمہارے ساتھ ہوں، من الشاہدین گواہوں میں سے، فمن پھر جو کوئی تولا روگردانی کرے گا، بعد ذالک اس عہد کے بعد، فاولئک تو وہی لوگ ہیں، الفاسقون نافرمان۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا، اگر میں تم کو کتاب و حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ نے پیغمبروں سے کہا تھا، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا، تو پھر ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ہدایت سے منہ موڑیں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا۔ دوسری بات، اگر میں تم کو کتاب و حکمت عطا کروں۔ تیسری بات، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے۔ چوتھی بات، تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے کہا تھا، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ چھٹی بات، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ ساتویں بات، اللہ تعالیٰ نے کہا، تو پھر گواہ بن جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں۔ آٹھویں بات، اس کے بعد بھی جو لوگ منہ موڑیں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ بزرگان محترم، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے عہد کا تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے لیا ہے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ جب کبھی ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت عطا کرے اور ان کی موجودگی ہی میں کوئی رسول آ جائے تو ان پر ایمان لے آنا اور ان کی نصرت و امداد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام سے عہد و پیمان لینے کے بعد سوال کیا، کیا تم نے میرے اس عہد کا اقرار کیا اور تم نے اس پر میرا مضبوط عہد قبول کر لیا؟ تو سارے ہی انبیاء کرام علیہم السلام نے جواب دیا کہ ہاں، ہم نے اقرار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، جو اقرار و معاہدہ کی مضبوطی کے بعد منہ موڑے گا تو وہ نافرمان قرار دیا جائے گا۔
اس آیت کی تفسیر میں بزرگان محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے عہد دیا کہ ان کی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے تو ان پر فرض ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی امداد کرے، اور اپنی امت کو بھی وہی تلقین کر دے کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی اتباع کرے۔ حضرت طاؤس، حضرت حسن بصری، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہم، یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے اپنے ایک یہودی دوست سے کہا تھا کہ وہ تورات کی جامع باتیں مجھے لکھ کر دے دے، یا رسول اللہ اگر آپ فرمائیں تو میں وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، بدل گیا۔ حضرت عبداللہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کیا تم نہیں دیکھتے کہ آپ کے چہرے کا کیا حال ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد عربی اسلام کے رسول ہونے پر خوش ہوں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دور ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر حضرت موسیٰ تم میں آ جائیں اور تم ان کی تابعداری میں لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو تو تم سب گمراہ ہو جاؤ گے۔ تمام امتوں سے میرے حصے کی امت تم ہو اور تمام نبیوں میں سے تمہارے حصے کا نبی میں ہوں۔ اللہ! اس آیت نے ہم تمام کو اس بات سے آگاہ کیا کہ آخری نبی کی تشریف آوری کے بعد اب گزشتہ نبیوں کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ قرآن مجید کے نزول کے بعد تورات، انجیل، زبور اور دیگر صحیفوں پر عمل نہیں ہوگا، ہاں تمام نبیوں اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان ضرور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی عظمت، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، فوقیت اور حیثیت کو حقیقی معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔